السلام علیکم ناظرین، میں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناظرین۔ آج ہم دو بڑے اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جو مہمان سے پہلے تعارف کراؤں گا، سید طاہر علی جعفری صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحافی ہیں اور بڑا نام رکھتے ہیں صحافت میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہیں رہنما، صحافی رہنما کے طور پر بھی ایک بڑا مقام اور ایک بڑا نام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دلشاد پٹھان صاحب، جو ایجوکیشنسٹ ہیں۔ آپ اکثر ہمارے ساتھ ان کو پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا اور ان سوال میں پوچھوں گا تاجر صاحب آپ سے کہ آپ نیشنل پریس کلب کے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ الیکشن جو ہے وہ تقریباً جمعے کو ہو رہے ہیں اور سر کے اوپر ہے، کیوں آپ اس جو پینل آپ نے نیشنل جرنلسٹ پینل سلیکٹ کیا، کیوں اس میں باقی بھی 3 پینل تھے لیکن آپ ان 3 پینل میں نہیں گئے، اس پینل سے آپ نے اس دفعہ کھڑے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا یہ سوال اس وقت بنتا بھی تھا کیونکہ میرے پاس 3 آپشن اور بھی تھیں کہ میں ان 3 یا تو پینلس میں چلا جاتا، یہ ایک آپشن یہ بھی تھی کہ میں آزاد بھی لڑ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ جو پینل ہے نیشنل جرنلسٹ پینل، تو یہ مجھے باقی 3 پینلوں سے بہت مختلف لگا، اس لیے کہ مختلف لگا یا بہتر لگا، دونوں میں سے کیا ہم کہیں گے؟ جی، اس مختلف جو ہے وہ بہتر کے معنوں میں آپ لے لیں اس کو، تو وہ بہتر مجھے اس طرح لگا کہ اس کے جو چیئرمین ہیں جاوید ملک صاحب، وہ بہت شروع سے جو ہے وہ ان نون صحافیوں کی جنگ لڑتے آ رہے ہیں، آپ کی نالج میں ہوگا یقیناً، اور انہوں نے عدالت میں بھی رجوع کیا اسی حوالے سے۔ آپ کو شاید تھوڑا سا میں ان نون صحافیوں کے حوالے سے بتا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے جو ہے وہ جب اسکروٹنی ہوئی پریس کلب کے ممبرز کی، تو اس میں کچھ بہت سارے ایسے صحافی بھی تھے جو واقعی بڑے سینئر صحافی تھے، جانے مانے صحافی تھے، اور ان کے نام وہاں سے نکال دیے گئے۔ صحافیوں سے ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وہ من مرضی سے یا الیکشن اپنی مرضی سے بنانے کے لیے ایسے ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں برسر اقتدار جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جن صحافیوں کا نام بھی بڑا ہو اور جن صحافی جو ہے پرانے بھی ہوں اور جن کو جانتے بھی ہوں، ان کو کیوں ان کا نام کیوں نکالا جاتا ہے؟ اپنے الیکشن کو اپنی مرضی کے ساتھ یہ اس طرح ہوتا ہے ملک صاحب کہ جب جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور یقیناً وہ برسر اقتدار گروپ کے ہی پاس ہوتی ہے، جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں ووٹر جو ہے وہ ان کا ووٹر نہیں ہے، دوسری یا تو طریقے سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں تو ہمارا یعنی کہ ہمارے نیشنل پریس کلب میں ایسا ہوتا ہے، یہ پریکٹس ہوتی ہے نیشنل پریس کلب، یہ بات یقیناً بہت بڑا سوال ہے پھر یہ نیشنل پریس کلب میں اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کام بھی۔ دلشاد پٹھان صاحب، آپ سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ الیکشنز تو ہوتے ہیں، ملکی الیکشنز بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے نیشنل پریس کلب کے بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ الیکشن پروسیس ہونا چاہیے؟ پاکستان میں الیکشن پروسیس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ پاکستان میں الیکشن پروسیس ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، اور میں بہت عرصے سے طاہر جعفری صاحب کے ساتھ ہی ان آپ کے الیکشنز کو دیکھ رہا ہوں۔ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ شفاف ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح کے الیکشن ہوں؟ اچھا، میں نے بھی ایک الیکشن لڑا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر شفاف ہی ہوتے ہیں، جتوانے کے لیے بھی بندہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ پاپولر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب جہاں تک ان کا تعلق ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک ہی گروپ بار بار آتا ہے، میں کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ صحافی بن کر ووٹ ڈال رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدھے سے زیادہ ووٹ ان لوگوں کے ہیں جو صحافی ہیں نہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ ایک بڑا اچھا سا سوال ہے تاجر سے، یہ آپ سے بھی کروں گا اور دلشاد پٹھان صاحب آپ سب سے بھی کروں گا کہ کسی بھی شخص کو جیتنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کا گروپ ہوتا ہے یا اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز ہوتی ہے جو جیت میں زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہے؟ تاجر سے پہلے آپ اس پہ ذرا اظہار خیال کیجیے گا۔ جی ملک صاحب، میرا تو خیال ہے کہ گروپ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی اپنی شخصیت اور اس کی اپنی جو دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ زیادہ کس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ جو ہے اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے گروپ کی نسبت، یعنی کہ وہ بڑے گروپ کے ساتھ بھی ہار سکتا ہے اگر اسی شخصیت اپنی اچھی کیوں؟ دلشاد آپ اسے تائید کریں گے؟ بات بہت ضروری ہے، آپ اپنے ہی جیسے لوگوں کا جن کا مقصد ایک ہو، جن کے ایشوز ایک ہوں، وہی ایک گروپ بنائیں گے اور اس گروپ کو آگے لے کر چلیں گے، اور اپنے جیسے لوگوں کو جو جن کے وہ معاملات ہوں
उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ। अच्छा, क्या समझते हैं कि किसी भी ग्रुप का एक जो बड़ा रहनुमा है, क्या कोई ग्रुप एक बड़ा नाम लेके जो मतलब अपने सबसे बड़े एक रहनुमा का नाम लेकर, हमने देखा कि हर ग्रुप ने किसी ना किसी को अपने सामने रखा हुआ था कि ये हमारा सबसे बड़ा लीडर है। जैसे अब नेशनल प्रेस क्लब की मिसाल ले लें, ग्रुप ने अफजल भट्ट साहब को रखा हुआ है, जावेद मलिक साहब को रखा हुआ है, शकील करार साहब को रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह जो चौथा ग्रुप है गालिबन अहमदुल्ला जान साहब उसका जो है सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं जागो ग्रुप को, तो वो कितना ज़्यादा असर डालता है, यानी शख्सियत जो एक मरकज़ी शख्सियत होती है वो कितना असर डालती है इंतखाब के ऊपर? जी, उसका बिल्कुल असर पड़ता है शख्सियात का, क्योंकि उन्होंने सारा साल काम किया होता है और उसी शख्सियत का असर भी होता है जो सारा साल सहाफ़ियों के लिए मुतहरिक रहती है, काम करती है। ये प्रैक्टिस हर जगह चलती है, क्यों दिलशाद खान साहब क्या कहते हैं? मैंने मलिक जावेद साहब को भी इनके साथ देखा है, मैं कई दफ़ा सहाफ़ियों की इनकी वजह से मैं सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैंने जो ज़्यादातर विजिट देखा है और ज़्यादातर जो लोगों के साथ अटैचमेंट देखी है या लोगों के मामलात से आगे ही देखी, वो मैंने जावेद मलिक साहब की देखी है। मैं अक्सर जो है मेरे उनसे कोई सलाम दुआ तो हुई नहीं है, सिर्फ कभी कभार जो है हेलो हो गया या हाथ मिला दिया, लेकिन इसके अलावा नहीं है। लेकिन मैं उनको ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ और वही लोग कामयाब होंगे, क्योंकि सहाफ़ियों के तो बहुत मसाइल हैं यहाँ पर, कहीं भी कभी ऐसे अहमदुल्ला जान साहब ने एक बड़ा नाम है, अहमदुल्ला जान साहब ने बड़े सहाफ़ियों के लिए बड़ा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा काम किया। अफजल भट्ट साहब भी इस हवाले से एक बड़ा नाम रखते हैं सहाफ़ियों के लिए काम करने के हवाले से। और अगर हम जो है वो मतलब चारों ग्रुपों के हम जो मरकज़ी प्लान है देखें, उनके कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कोई वर्क किया। सारी बात है सहाफ़ियों ने तभी पसंद करते हैं। अगर हम ताहिर जाफरी साहब अगर देखा जाए, अगर आप न्यूट्रल होकर देखें, क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं, चीज़ों को बड़ा न्यूट्रल होकर आप देखते भी हैं, इनकलाबी किस्म के आपको वैसे भी शख्सियत समझा जाता है जो हमारी कम्युनिटी है, तो क्या समझते हैं इन चार लीडर्स में से, आप क्या समझते हैं बड़ा लीडर आप किसको देखते हैं कि चारों में से बड़ा लीडर कौन है? अगर बिल्कुल न्यूट्रल जी बिल्कुल मैं न्यूट्रल बात बताऊंगा कि इस लिहाज से मैं बाकी डिटेल में तो नहीं जाता कि भट्ट साहब क्या हैं, शकील करार क्या हैं और मतीउल्लाह जान साहब क्या हैं, लेकिन मैं इस हवाले से बड़ा लीडर जो है वो शकील करार को करार दूंगा। वो इस वजह से कि ये उस वक्त की बात है जब मैंने जंग ग्रुप के अंदर, जंग ऑफिस के अंदर तनख्वाहें ना मिलने के ऊपर एहतजाज किया था। तो आप यकीन करें कि मैंने अफजल भट्ट साहब को ख़ुद फ़ोन किया था, लेकिन अफजल भट्ट साहब ने आनाकानी से काम लिया और वो नहीं आए। ना अपनी किसी ज़ैली तंजीम के किसी मसला RIUJ के सदर को भी भेज देते या किसी और अहदेदार को भेज देते, वहीं से मेरे उनके इख्तिलाफ़ात शुरू हुए। क्यों बाद में मुझे पता चला कि भाई वो क्यों आएंगे, वो तो मीर शकील के जो है मुलाजिम हैं, तो और एक मुलाजिम जो है वहीं बैठ के एहतजाज भी कर रहा है, मैं भी तो मीर शकील का मुलाजिम हूँ ना जी, तो वो नहीं है। जबकि बाखुदा मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैंने शकील करार को फ़ोन नहीं किया और वो मैं उसका ममनून हूँ अब भी इस बात पे कि वो जो है वहाँ आया और बाकायदा उसने मेरे साथ मिलके मेरा साथ दिया, वहाँ पे एडिटर से बात की, दूसरों से बात की, तो मैं आज भी उसका शकील करार साहब की हम ये भी बात से एक साल उन्होंने पूरा एहतजाजी कैंप भी लाया रखा, एक एहतजाज करने वाला एक सहाफ़ी और एक जो है वो मुसलसल चीज़ के ऊपर जो है वो उसको बिल्कुल फोकस करके करने वाले एक सहाफ़ी के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल ऐसी बात आपकी दुरुस्त है। आपका एक न्यूट्रल तजिया, चूँकि आप दूसरे ग्रुप से, फिर हमने दूसरे लीडर को का ये एक सहाफ़ी की यही सबसे बड़ी खसूसियत होती है कि वो जो होता है वो न्यूट्रल होकर तजिया दे। ये सारी चीज़ें आप कौन से पैनल को न्यूट्रल होके ताहिर जाफरी साहब, ये भी ज़रा मुझे लगता है कि चारों ग्रुप्स में से इस वक्त आप सबसे मजबूत किसे ख्याल कर रहे हैं? आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रुप चारों में से कौन सा है जिसे आप समझते हैं कि वो कुछ कर सकता है? देखें, ये तो खैर अभी क़ब्ल अज़ वक्त है, इस पे कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि जो इस वक्त मुकाबला होगा वो वाज़े तौर पे 3 ग्रुप्स में होगा, जर्नलिस्ट पैनल में, आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल में और नेशनल जर्नलिस्ट पैनल। यानी जागो को आप बिल्कुल आउट कर रहे हो, ये 3 को आप कह रहे हैं कि ये मुकाबला करेंगे? जागो में मुझे जो एक पेश आती है मुश्किल, या जो मुझे उनकी थोड़ी सी बात अजीब सी लगती है, वो ये होती है कि वो अपने नाम की तरह बिल्कुल इलेक्शन के वक्त ही जागते हैं और उससे पहले उनकी कोई एक्टिविटी नज़र आती नहीं है। आई एम सॉरी मतीउल्लाह जान साहब, ये बात
چونکہ میں نے فیل کی ہے میری ذاتی رائے. نہیں مطیع اللہ جان صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں, وہ اب آپ کی بات سنیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ وہ آپ اس چیز پہ رائے میں بات کریں اس کو مثبت ہی دیں گے, اور باقی بھی جو آپ نے جتنی بات بھی کی مثبت کی, کوئی بھی آپ کی کسی چیز کو نیگیٹو نہیں لے گا. آپ بڑے مثبت انداز میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. دلشاد پٹھان صاحب آپ نے تو پاکستان کے الیکشن بھی بڑے نزدیک سے دیکھے ہیں, پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ کتنے پرسنٹ امیدوار ہیں؟ ہاں جی, وہ بھی قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں, اسی وجہ سے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کافی نزدیک سے انہوں نے دیکھا ہوا. تو یہ جو الیکشن کے اندر پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ثابت ہوتی ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے الیکشن کے اندر وہ آخر تک یہ سمجھتا ہے میں جیت جاؤں گا, تو کتنا ٹائم پہلے اس بیچارے کو ریلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یار میں شاید ہار بھی جاؤں. یہ زیادہ تر میں تو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا, تو میں نے دیکھا کہ میں آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہوا تھا, تو مجھے محسوس ہوا کہ آزاد امیدوار کا اتنے بڑے بڑے حلقوں میں کوئی کام نہیں ہے. آپ اگر 10-20 لوگوں کو 50 لوگوں کو جا کے کنوینس کر بھی دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے کام پڑتے ہیں, اور وہی سیاسی جماعتیں آ کر ان کے کام کرتی بھی ہیں, چاہے کوئی بھی. یعنی آزاد تو پھر سیاسی جماعت میں تو جانا پڑتا ہے نا, آزاد اور عموماً برسر اقتدار جماعت میں جاتے برسر اقتدار میں تاکہ لوگوں کے کام کر سکیں وہ, اگر وہ جیت بھی گیا تو. لیکن میں تو ایک ایسی سوسائٹی کا حقدار ہوں کہ جہاں پر مجھے کسی کی ضرورت کیوں پڑے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اب اگر یہاں پر افضل صاحب جیت رہے ہیں یا کوئی بھی جیت رہا ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر صحافیوں کے چھوٹے چھوٹے احسانات ہوتے ہیں. جو کام خود بخود ہونے چاہیے وہ کر دیتے ہیں, خود وہ آگے بڑھ کر کروا دیتے ہیں, اور ہمیشہ کے لیے وہ صحافی ان کا مرہون منت ہو جاتا ہے. بڑے زبردست بات کی, احسانات بھی کرنے پڑتے ہیں, بہت سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے, ہماری بیسٹ وشز بھی ہیں. صحافیوں کے نیچی نگاہ ہو جاتی ہے. آپ کا کوئی بھی کام بغیر کسی بھی لیڈر کے کیوں نہ ہو, جو کہ آپ کا رائٹ ہے, جو آپ کا رائٹ چاہتے ہیں. اگر صحافیوں میں یہ ہو رہا ہے تو پھر عوام کیسے توقع رکھے گی کہ صحافی ہمارے مسائل حل کریں؟ اچھا کام ہونا چاہیے. اور طاہر صاحب اور دلشاد پٹھان صاحب ہمیں خصوصی طور پہ دعوت دی تھی کہ کچھ ہم بھی بات کریں الیکشن کے اوپر نیشنل میں. اسی طرح دیگر جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں گے, ان کے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہیں گے اور نیوٹرل تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے. ہماری نیک خواہشات چاروں گروپس کے ساتھ ہیں, لیکن ہماری بھی خواہش ہے, اور میرے خیال سے ہم جیسے ہر شخص کی یہی خواہش ہوگی کہ چاروں میں سے وہی گروپ جیتے جو ہمارے صحافیوں کے مستقبل کے لیے اچھا, اور اگلے سال وہ بہت سارے کام کر سکے جو رکے ہوئے ہیں, اور وہ بہت سارے ایسے کام کر سکے جو ماضی میں درست نہیں ہوئے اور ان کو مستقبل میں درست کر سکے. آئندہ تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.